بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاصہ دوم تعلیم المنطق. ہم آج سے باقاعدہ اپنی کتاب کا آغاز کرنے لگے ہیں، تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہ پاک ہمارے علم میں عافیت و برکت نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا ٹاپک وہ ہے منطق کی تعریف، کہ یہ جو ہم لوگ تعلیم المنطق پڑھ رہے ہیں، منطق اصل میں ہے کیا، یہ کون سا علم ہے. تو یہاں پر عربی میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے. ہیا وہ آلتن، یہ ایک ایسا آلہ ہے، ہتھیار ہے. قانونی شتن، ایسا قانونی ہتھیار ہے. تعصیمو، جو بچاتا ہے. مراعاتھا، اس کی رعایت کرنے سے. الذہن، ذہن. عن الخطائی، غلطی سے. فی الفکری، فکر میں، سوچ میں. یعنی یہ ایک ایسا قانونی آلہ ہے. قانونی آلہ سے مراد کیا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی ہتھیار، کوئی پسٹل وغیرہ ہوتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے نا، ہمیں بچاتا ہے کس چیزوں سے. کوئی ہمارے سامنے اس قسم کی بات ہو جائے تو ہم اپنی حفاظت کے لیے اس ہتھیار کو اپنے پاس رکھتے ہیں. تو جو منطق ہوتا ہے نا، وہ ہمارے سامنے کچھ ایسے قانون ہوتے ہیں کہ وہ قانون ہمارے لیے ہتھیار کا کام کرتے ہیں. ہتھیار کا کام کس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، ان کی رعایت کرنے سے مطلب کہ ان قانونوں کو جب ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں، دیکھتے ہیں سب کچھ، تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے نا، وہ اس صورت میں، یعنی جب سوچنے میں ہم کسی بھی غلطی سے بچ جاتے ہیں. یعنی ایسے قانون جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہم کسی بھی چیز کا جب تصور کرتے ہیں تو اس تصور کو جب ہم ہمارے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنے آپ کو اس سوچ میں، ذہن کو اس لفظی غلطی سے، اس خطا سے بچا سکتے ہیں. منطق کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ اس کا موضوع ہوتا ہے، یعنی ہم نے اس کے بیچ میں کیا پڑھنا ہے. ہم نے اس میں پڑھنا ہے معرف و قول شارع اور دلیل و حجت. اب یہ معرف و قول شارع کیا ہے اور دلیل و حجت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں معرف اگر دیکھا جائے تو یہ کہا جاتا ہے ان چیزوں کو جو جانی پہچانی، اور قول شارع یعنی شارع جو شرع بیان کرنے والا ہوتا ہے اس کا قول. اب یہ اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ خیال ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں موجود ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کوئی چیز چلتی ہے، سوتی ہے، جاگتی ہے، یہ ہمارے ذہن میں ایسے خیال ہیں. ان خیالوں کو ترتیب دے کر اگر ہم کوئی چیز ہمارے ذہن میں ہی حاصل کر لیں، کہ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز سو بھی رہی ہے، ایک چیز جاگ بھی رہی ہے، ایک چیز حرکت بھی کر رہی ہے، ایک چیز جو ہے وہ پکڑ بھی رہی ہے، کھا بھی رہی ہے، یعنی اس کے اندر حصے موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو فوراً ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اچھا یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یا تو جانور ہو سکتی ہیں یا انسان ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کے اندر عقل ہے، اگر عقل بھی ہے اور وہ چلتی کھاتی پیتی حساس بھی ہیں، اس کا مطلب کہ یہ انسان ہی ہوگا کوئی. تو یہ اب ہم اپنے ذہن میں سوچ رہے ہیں نا، بہت ساری چیزیں تھیں، بہت ساری معلومات تھیں جو ہمارے خیال کے اندر چیزیں موجود تھیں، اور ان خیالوں کو ہم نے اکٹھا کر کے ایک چیز اپنے خیال کے اندر ہی بنا دی، تو اس کو کہتے ہیں معرف و قول شارع. ٹھیک ہے، آگے ہوتا ہے دلیل و حجت. دلیل و حجت کیا ہے؟ کہ وہ چیزیں جو ہمارے سامنے باقاعدہ رونما ہوئی ہوتی ہیں، تصدیق ہوئی بھی ہوتی ہے ان کی ہمارے سامنے. فیکٹ جس کو کہتے ہیں، حقیقت جسے کہتے ہیں، جو حقیقتیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، وہ ساری جو معلومات ہمیں پتہ ہیں. جیسے ہم ہر چیز کا جب دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح پہلے روشنی ہوتی ہے، پھر روشنی آہستہ آہستہ جو ہے وہ مان پڑتی جاتی ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر مکمل اندھیرا ہو جاتا ہے، اندھیرا بھی پھر مسلسل نہیں رہتا، اندھیرا بھی آہستہ آہستہ کم ہو کے پھر صبح ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کہ جو صبح ہے نا اس میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، جو اندھیرا ہے اس کے اندر بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یعنی رات میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اسی طرح سے ہم کوئی اور چیزیں دیکھیں، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اتنا بڑا جو ہے وہ پودا بن جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، اس کے اوپر پھل لگ رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ سوکھ جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، ختم ہو گیا. یعنی تبدیلی مسلسل، ہر چیز میں تبدیلی ہو رہی ہے. تو جب ہم یہ ساری حقیقتیں ہمارے سامنے دیکھتے ہیں تو ہم ان تمام چیزوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں ایک جگہ پہ، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا میں ہر چیز بدل رہی ہے. اس کا مطلب کہ یہ جو دنیا ہے، یہ عالم ہے، اس کے اندر بھی تبدیلی ہوگی. اور جب بھی کسی چیز میں تبدیلی ہوتی ہے تو وہ شروع میں ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، پھر ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے عالم بھی ہوگا کہ کبھی نہیں تھا، پھر ہوا اور اب ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہمارے سامنے فیکٹ، حقیقتیں موجود ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے لا کر ان کو اکٹھا کر کے پھر ہم ایک نئی چیز
چیز ایک نئی تصدیق سامنے لاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے دلیل و حجت۔ اور منطق میں ہم نے انہی چیزوں سے بحث کرنی ہے کہ یا تو وہ ہمارے تصور میں موجود ہوں گی اور پھر تصور سے نکال کر ہمارے سامنے وہ کس طرح سے آئیں گی، ان سامنے جو ان چیزوں کو ہم ثابت کس طرح سے کریں گے۔ اب منطق کی غرض کیا ہوتی ہے، اس علم کو ہم حاصل کیوں کرتے ہیں؟ تو عربی میں جو یہاں پر جملہ لکھا ہوا ہے وہ ہے صیانت الذہنی، ذہن کو بچانا، ان الخطائی، خطا کرنے سے، غلطی کرنے سے، فی الفکری، سوچ میں، یعنی فکری غلطی کرنے سے ذہن کو بچانا۔ اب جو منطق کی غرض ہوتی ہے نا وہ بھی یہی ہے، اور منطق کا فائدہ یعنی اس علم کو حاصل کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ذہن کو فکری غلطی سے بچا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کسی فعل کے نتیجے کو اس حیثیت سے کہ اس کا تصور فاعل سے صدور فعل کا باعث بنا، اس کو کہا جاتا ہے غرض اور علت غائیہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ غائط کہتے ہیں انتہا کو، علت غائیہ یعنی انتہا پہ پہنچنے کی وجہ کیا تھی۔ کوئی بھی کام کوئی شخص جب کرتا ہے تو وہ کام کیوں کرتا ہے، وہ جو کیوں والا کام ہے نا وہ کہلاتا ہے غرض یا علت غائیہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ یعنی کسی فعل کے نتیجے کو، کوئی بھی کام کا نتیجہ، یعنی کسی کو مار دیا ہم نے، تو اب یہ جو نتیجہ ہے کہ ہم نے اس کو مارا ہے، اس حیثیت سے ہم نے دیکھنا ہے کہ مارنے والے نے اس کو کیوں مارا ہے، یعنی اس کا تصور فاعل سے یعنی کام کرنے والے سے صدور فعل یعنی وہ جو مارنے کا عمل ہوا وہ کیا وجہ بنی تھی کہ اس نے اس کو مارا ہے۔ یہ وجہ جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو اس وجہ کو کہا جاتا ہے غرض اور علت غائیہ۔ یعنی منطق کو حاصل کرنے کی وجہ کیا بنتی ہے، ہم کیوں اس علم کو پڑھتے ہیں، تاکہ ہم اپنے ذہن کو لفظی غلطی سے، فکری غلطی سے، سوچ کی غلطی سے بچا سکیں۔ اور فائدہ کیا ہوتا ہے کسی چیز کا، کہتے ہیں اس حیثیت سے کہ وہ صدور فعل یعنی وہ جو کام ہوا ہے اس کے بعد ہمیں حاصل کیا ہوا، یعنی جب ہم نے کسی کو مارا تو مارنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا، ہمیں کوئی چیز حاصل ہوئی تو وہ سدھر گیا، وہ سدھارنا اصل میں مقصد تھا، یعنی وہ وجہ کیا بنی تھی مارنے کی کہ ہم اس کو سدھارنا چاہ رہے تھے سزا دے کر تاکہ وہ اب دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے۔ تو یہ جو وجہ بن رہی ہوتی ہے وہی اصل میں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ پہلے ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام جب کرنے لگے ہیں تو ہم کیوں کرنے لگے ہیں، وجہ پہلے ہوتی ہے۔ پھر کام کرنے کے بعد جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے یہ اصل میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن وجہ اور فائدہ موسٹلی ایک ہی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس حیثیت سے وہ کہتے ہیں کہ صدور فعل کے بعد وہ چیز ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ کہلاتا ہے فائدہ، یا ہم اس کو کہتے ہیں منفیت، یا اس کو کہتے ہیں غائط، غائط انتہا کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ صیانت الذہنی عن الخطائی فی الفکری اگر ہم دیکھیں تو بحیثیت اول یعنی پہلی حیثیت کے اعتبار سے کہ کیونکہ وجہ یہی ہوتی ہے علم منطق کو سیکھنے کی تو یہ غرض اور علت کہلاتی ہے۔ اور اگر ہم دوسری اعتبار سے دیکھیں کہ اس علم کو سیکھنے کے بعد ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے تو فائدہ بھی ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ فکری غلطی سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ صیانت الذہنی عن الخطائی فی الفکری دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو یہ علم منطق کا فائدہ بھی ہے، منفیت بھی ہے اور غایت بھی کہلاتی ہے۔ اب اس کا جو واضح ہے یعنی اس علم منطق کو اصل میں بنایا کس نے ہے، تو اس کے جو واضح ہیں نا، جو اس کے معلم ہیں جنہوں نے اس کو سکھایا، اس کو آگے ترتیب دیا، وہ تین ہیں۔ منطق کو ابتداءً یعنی سب سے پہلے جو ہے نا وہ ارسطو نے سکندر ذوالقرنین کے حکم پر وضع کیا تھا، یعنی سکندر ذوالقرنین نے ارسطو کو حکم دیا تھا کہ بھئی اس کے بارے میں نا کوئی ایک علم کے بارے میں کوئی باقاعدہ کتاب یا کوئی ایک چیز جو ہے وہ اکٹھی کرو۔ تو سب سے پہلے ارسطو نے اس کے بارے میں تفصیل بیان کی تھی، تو ارسطو کو جو ہے وہ معلم اول کہا جاتا ہے، پہلا معلم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا، پھر ابو نصر فارابی نے اس کی مزید توضیح کی، یعنی جو ارسطو نے قوانین وغیرہ بیان کیے تھے نا اس کی مزید وضاحت، ان کو مزید آسان الفاظ میں اور مزید جو ہے نا اس کی وضاحت بیان کی، تو ابو نصر فارابی کو اس اعتبار سے معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ فارابی کی یعنی یہ جو ابو نصر فارابی تھے نا انہوں نے اپنی بہت ساری کتابیں لکھی تھیں جس کے بیچ میں انہوں نے بہت زیادہ وضاحت کی تھی ارسطو کے علم کی، لیکن ان کی کتابیں جل کر ضائع ہو گئیں، تو بالکل ختم ہو گئیں۔ تو اس کے بعد پھر شیخ الرئیس بو علی سینا نے دوبارہ سے اس علم کو جو ہے نا وہ مفصل تحریر کیا تھا، یعنی تفصیل سے بنایا تھا، تو وہ معلم ثالث قرار پائے، یعنی ان کو تیسرا معلم کہا جاتا ہے۔ تو تین واضح ہیں اس علم جو منطق ہے اس کو لکھنے والے، اس کو جمع کرنے والے، اس کو بیان کرنے والے۔